بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: فيقال: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے احوال بیان کرتے ہوئے اس شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا جو سوالات کے درست جوابات نہیں دے پائے گا کہ فرشتے اس سے کہیں گے: لا دریت ولا تلیت، کہ نہ تو نے خود سمجھنے کی کوشش کی اور نہ تو سمجھنے والوں کی رائے پر چلا۔ پھر اسے لوہے کے گرزوں سے بڑی زور سے مارا جائے گا کہ وہ چیخ پڑے گا، اور اس کی چیخ کو جن اور انسانوں کے سوا اس کے آس پاس کی تمام مخلوقات سنیں گی۔ دوستو، قبر کے احوال کے متعلق بات ہو رہی ہے، اور آج بات ہوگی اس شخص کے بارے میں جو سوالات کے درست جوابات نہیں دے پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تفصیل بیان فرمائی۔ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، حضور نے فرمایا اس کے پاس بھی فرشتے آئیں گے، فَيُجْلِسَانِ، اسے بٹھائیں گے، فَيَقُولَانِ لَهُ، اور اسے کہیں گے: مَن رَبُّک، تیرا رب کون ہے؟ فَيَقُول، یہ کہے گا: ہا 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 لا ادری۔ 3 مرتبہ یہ ہا ہا کا جملہ نا خوف کی وجہ سے، جیسے کسی آدمی کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا ہوتا، اس وجہ سے اس آدمی پہ اتنا خوف طاری ہوگا، جواب تو آ نہیں رہا ہوگا، تو اس لیے آخر میں کہے گا لا ادری۔ فیقولان لہ، یہ دونوں کہیں گے: ما دینک، دین کیا ہے؟ یہ پھر کہے گا: ہا ہا لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ فیقولان، یہ کہیں گے یعنی فرشتے کہیں گے: ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں گے تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ پھر وہ کہے گا: ہا ہا لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ فینادی مناد من السماء، پھر آسمان سے آواز آئے گی: فافرشوہ من النار، آگ کا بستر بچھاؤ اس کے لیے، والبسوہ من النار، اس کو آگ کا لباس پہناؤ، وافتحوا لہ بابا الی النار، اور جہنم کی طرف اس کا دروازہ کھول دو، اور فیاتیہ من حرھا وسمومھا، جہنم کی زہریلی ہوائیں اور جہنم کی بدبودار ہوائیں اور اس کی گرمی وہ اس کی قبر تک پہنچے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، اور اس کی قبر کو اس پر تنگ کر دیا جائے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ دوستو، قبر کے احوال میں جو لوگ سوالات کے درست جوابات نہیں دے پائیں گے، ان کے بارے میں اس سے زیادہ مزید شدت بھی بعض جگہوں پہ بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق، حضور کی مبارک تعلیمات کے مطابق گزاریں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو فرائض و ارکان اسلام پہ کھڑا کریں، نماز کی پابند بنیں، اپنی نسلوں کو نماز کا پابند بنائیں، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی نسلوں کو اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کریں، تاکہ ہم سب لوگ اس وحشتناک، اس خوفناک منظر سے بچ سکیں، اور ہماری قبر اللہ اپنی رحمت سے جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنائے، نہ کہ خدا نہ خواستہ وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔